روسی صدر پوٹن پورے یورپ اور اس سے باہر افراتفری کا بیج بو رہے ہیں. صدر بائیڈن. امریکہ کا ایک انٹیلیجنس تجزیہ کار چین کو قومی دفاعی معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار. اسپین کا اونروا کو اضافی 20 ملین یورو امداد دینے کا اعلان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا. صدر جو بائیڈن نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ملک کی داخلی سیاست سمیت یوکرین اور غزہ جنگ اور دیگر عالمی مسائل پر بات کی. اسٹیٹ آف دی یونین کے سالانہ خطاب میں ایوان نمائندگان، سینٹ، سپریم کورٹ اور ڈپلومیٹک کور کے ارکان اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف بھی موجود تھے. صدر بائیڈن نے خطاب کے دوران جمہوریت اور آزادی اظہار پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پورے یورپ اور اس سے باہر افراتفری کا بیج بو رہے ہیں اور یوکرین پوٹن کو روک سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہتھیار فراہم کریں. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. صدر بائیڈن نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں یہ بھی کہا کہ امریکہ غزہ میں مزید امداد پہنچانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے اور غزہ کے ساحل پر بحیرہ روم میں ایک عارضی بندرگاہ قائم کرنے کے لیے ہنگامی مشن کی قیادت کرے گا. امریکی فوج کے ایک انٹیلیجنس تجزیہ کار کو چین کو قومی دفاعی معلومات فراہم کرنے کے الزام میں جمعرات کو گرفتار کر لیا گیا. محکمہ انصاف نے ایک بیان میں کہا کہ سارجنٹ کاربن شولٹز کو فوجی اڈے فورٹ کیمبل سے حراست میں لے لیا گیا. شولٹز پر فرد جرم میں اس ملک کی شناخت نہیں کی گئی جس کو وہ مبینہ طور پر حساس فوجی معلومات فراہم کر رہے تھے، لیکن پریس رپورٹس میں اس کی شناخت چین کے طور پر کی گئی ہے. فرد جرم کے مطابق شولٹز نے جون 2022 سے ہانگ کانگ میں امریکی قومی دفاع سے متعلق دستاویزات، نقشے اور تصاویر فراہم کی جس کے بدلے انہیں مبینہ طور پر کل $42,000 ادا کیے گئے تھے. اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی اونروا کو اضافی 20 ملین یورو امداد دے گا. یہ ان 3.5 ملین یورو کے علاوہ ہوگا جو ملک پہلے ہی فروری میں دینے کا وعدہ کر چکا ہے. الباریس نے میڈرڈ میں اونروا کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی سے ملاقات کے بعد کہا کہ نئے فنڈز کا مقصد غزہ میں اس کے اہم امدادی کاموں میں تنظیم کی مدد کرنا اور خطے میں تقریباً 60 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی خوراک، تعلیم اور صحت کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ملکوں نے اونروا کو دی جانے والی فنڈنگ کو اسرائیل کی جانب سے اس الزام کے بعد روک دیا کہ غزہ میں اس کے 13,000 عملے میں سے 1 درجن نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں حصہ لیا. اونروا اس الزام کو مسترد کرتا ہے. لازارینی نے کہا کہ اسپین کا اضافی تعاون دوسرے ملکوں کے لیے اونروا کی مدد کے لیے واپس آنے کا اشارہ ہے. مظاہرین نے ہیٹی میں ہنگامی حالت کے اعلان کو چیلنج کرتے ہوئے نئے رہنماؤں کا مطالبہ کرنے کے لیے دارالحکومت کی سڑکوں پر مارچ کیا. قائم مقام وزیر اعظم پیٹرک میشیل نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں ہنگامی حالت اور کرفیو کا اعلان کیا گیا جس میں 3 اپریل تک توسیع کی جائے گی. ہنگامی مدت کے دوران تمام عوامی مظاہرے ممنوع ہیں. وزیر اعظم ایرل ہنری پورٹوریکو میں ہیں. پڑوسی ملک ڈومینیکن ریپبلک میں اترنے سے روکے جانے کے بعد وہ منگل کو پورٹوریکو چلے گئے تھے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ چین کا خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ متنازع سرحد پر مزید فوجیوں کو شامل کرنے کا بھارت کا اقدام کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سازگار نہیں ہے. متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کی حکومت نے چین کے ساتھ اپنی متنازع سرحد کو مضبوط بنانے کے لیے مزید 10,000 فوجیوں کے دستے کو تعینات کیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اس طرح کے اقدامات امن کے لیے سازگار نہیں ہیں اور سرحد پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فری کین کے اتفاق رائے کے مطابق نہیں ہیں. دونوں ملکوں نے اس سے قبل فوجی اور سفارتی ذرائع سے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے. میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی.